قابل احترام بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے فرما لیتے تھے۔ کسان غلہ بونے سے پہلے زمین کو غلہ بونے کے لیے تیار کرتا ہے زمین کو، اس لیے شعبان کا مہینہ ہے اپنے آپ کو رمضان کے اندر مخصوص عبادتوں کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں عام طور پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے، تو ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد 5 منٹ میں جو روز مرہ کے پیش آنے والے ہمارے مسائل ہیں، یہ مستقل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو سیکھنے پر جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھنے سے بہتر میرے لیے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ بھی ترتیب روزانہ 3 4 مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تھوڑا وقت اپنا فارغ کرے، اپنے وضو کا جائزہ لے، اپنی نمازوں کا جائزہ لے کہ ان مسائل کی روشنی میں میرا وضو بھی درست ہے کہ نہیں، کہ میری تلاوت صحیح ہو، میرا قرآن پڑھنا صحیح ہو، میری نماز درست ہو۔ انشاءاللہ دعا کے بعد چند منٹ ہوگی، درس قرآن کا سلسلہ اب موقوف رہے گا 1 مہینے تک، وہ مسائل بتائے جائیں گے، تو سارے حضرات اس کو بغور سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ کل قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بتایا تھا کہ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو وضو کرو، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مقام پر فائز فرماتے ہیں۔ اور سب سے بہترین وضو کا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلط خیالات سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ رات میں جب سوئے تو انسان باوضو سوئے، اگر انتقال بھی ہو گیا تو شہید ہیں۔ اور بیجا خیالات جو انسان کے دماغ میں سونے سے پہلے آتے ہیں، بہت سی مرتبہ انسان سوچتا اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اگر وضو کی حالت میں سوئیں گے تو اس کے نور کے برکت سے جلدی نیند بھی آتی ہے، اور غلط خیالات سے اللہ اس کے دل اور دماغ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وضو کے متعلق بتایا تھا کہ 4 فرض وضو میں اہم ہے، اور ان فرضوں کے علاوہ اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وضو درست ہو جائے گا، ثواب میں کمی رہے گی لیکن وضو درست ہو جائے گا اور اس سے نماز درست ہوگی۔ اب فار ایگزامپل ہم سوچتے ہیں کہ بھئی وضو میں نیت نہیں کی تو ہمارا وضو درست ہوا کہ نہیں، ہو گیا، کیونکہ 4 فرائض میں نیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نیت کر رہا ہے تو نیت کے ساتھ اس کا ثواب مکمل ملے گا۔ ایک اہم مسئلہ، ایک شخص مسجد کے اندر آیا، ابھی نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہے، فار ایگزامپل 12 بج رہے ہیں، اس نے ارادہ کیا کہ لاؤ میں قرآن کی تلاوت کروں، لیکن وضو نہیں ہے تو اس نے وضو بنایا۔ اب وضو بنانے کے بعد وہ آ کر قرآن کی تلاوت کر رہا، تو وضو کرتے وقت اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر رہا۔ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، کیا اسی وضو سے وہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن تیمم کا مسئلہ ایسا ہے، یہ غلط فہمی تیمم سے ہوئی ہے۔ کوئی ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی سے دور رہو، اب وہ شخص تیمم کرنے پر مجبور ہے، لیکن اس نے تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو مستقل اس کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا، لیکن وضو کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے قبرستان گئے اور اس کے لیے وضو کیا، اب سیدھے قبرستان سے مسجد کو آئے، اب وہ وضو باقی ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اس وضو سے ہی فرض نماز، نفل نماز، قضا نماز جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہے، دیکھیے تیمم کب کریں گے؟ ایک شخص جنازہ پہنچ گیا ہے قبرستان میں، اب ایک شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر چکے ہیں، اب یہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو نماز نہیں ملے گی،
تو اس کو اس وقت تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جانا ہے. دیوار پر ہاتھ مار کر کے تیمم کی نیت کرے کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. پھر ایک بار ہاتھ مار کر کے چہرے پر پھیرے, دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کے یہ دونوں کہانیوں تک, بس یہ تیمم ہو گیا. تیمم میں چہرے پر مسح ہے اور دونوں ہاتھوں پر مسح, اور اسی حالت میں وہ جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے. جس وقت شامل ہوا, امام صاحب کی تو 2 تکبیریں اللہ اکبر ہو گئی ہیں, تب جب امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے جب شامل ہونا ہے, اور ان کی تو چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہو جائے گی. ہمیں سلام نہیں پھیرنا, ہمیں 2 مرتبہ جتنی تکبیریں چھوٹی ہے اتنی تکبیریں کچھ پڑھے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی تکبیریں چھوٹی ہیں وہ پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر لے, ہماری نماز جنازہ ہو گئی. کیونکہ جنازے کی نماز کی قضا ہے ہی نہیں. اگر یہ وضو کرنے جائے گا تو نماز نہیں ملے گی. اس لیے تیمم کر کے اگر کسی نے اس انداز سے جنازے کی نماز پڑھی اور پھر آ کر کے فرض نماز پڑھے گا تو اس کی یہ فرض نماز درست نہیں ہوگی. تیسرا مسئلہ وضو کے متعلق, یہ داڑھی کے اگنے کے جو بال ہے ادھر سے اور کان کے بیچ میں خالی حصہ رہتا ہے جس کو کن پٹی کہا جاتا ہے, وضو کی حالت میں اس کو بھی دھونا ضروری ہے. اس کا جواب یہ کہ اس کو بھی دھونا ضروری ہے, یہ چہرے کے حد میں داخل ہے. اگر اس کا بھی کچھ حصہ خشک رہ گیا تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا. چوتھا مسئلہ, ایک شخص نے سر میں نقلی بال لگائے ہیں اور اس پر مسح کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز درست ہوگی کہ نہیں؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بال لگانا درست ہے کہ نہیں ہے, وہ وضو کے متعلق نہیں ہے. جب اس کے مسائل آئیں گے جب بتائے جائیں گے. اس کی 2 صورتیں ہیں. بعض مرتبہ بال ایسی انداز سے لگائے جاتے ہیں کہ ان کو بعد میں الگ کرنا مشکل ہوتا ہے, الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اب سمجھ لو وہ سر کا عضو بن گیا ہے, لہذا اس کو نکال نہیں سکتے, تو نکال کر کیسے مسح کریں گے؟ لہذا اس بال پر اگر مسح کر دیا تو اسی حالت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن جو بال اس سسٹم سے لگائے ہیں کہ ان کو جب چاہے آسانی سے الگ کر سکتے گئے, بہت سی مرتبہ ہوا تیز چلی پورا ایپ واضح ہو جاتا ہے. اگر اس طریقے کے بال ہے تو وضو کے وقت الگ جگہ رکھنا پڑے گا اور ان پر مسح کرنا پڑے گا, ورنہ ان بالوں پر جو الگ ہو سکتے گئے مسح کیا تو مسح درست نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ, اگر کسی شخص نے بالوں میں مہندی لگائی ہے اور اسی حالت میں وضو کرتے وقت مسح کر رہا ہے, اس کا مسح درست نہیں ہوگا. مہندی کا کلر نہیں کہہ رہا ہوں میں, مہندی کہہ رہا ہوں. مہندی کا کلر ہے تو اس سے تو وضو درست ہو جائے گا, لیکن جو مہندی ہوتی ہے جس کی پرت جمتی ہے, اگر اسی حالت میں سر کے بالوں پر مسح کر رہا ہے تو یہ مسح درست نہیں ہوا. اس کو مہندی ہٹا کر کے پھر اثر نو اس کے لیے الگ سے مسح کرنا پڑے گا, تب جا کے اس کا مسح درست ہوگا. آج کے لیے اتنے مسئلے ہیں, کل انشاءاللہ اور مزید مسئلے بیان کیے جائیں گے. سبحان اللہ.